ابھی کچھ دن پہلے میں نے انوپم کھیر کی ویڈیو دیکھی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ کس طرح کشمیری پنڈتوں پر ظلم ہوا۔ بہت اچھی بات ہے، کسی کے اوپر بھی کہیں بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے، کسی کو بھی اپنے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے اور مظلوم کی طرفداری ہمیشہ کرنی چاہیے۔ مگر ایسا لگ رہا تھا کہ اس سارے ظلم کا ذمہ دار کھیر صاحب کشمیری مسلمانوں کو ٹھہرا رہے تھے۔ میں کشمیری تو نہیں ہوں مگر ایک مسلم ہوں، اور اس بات پہ مجھے بہت اعتراض ہے کہ وہ ایک پوری قوم کو ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے۔ کیا انوپم کھیر صاحب نے یہ نہیں دیکھا کہ کشمیری مسلمز پر خود کتنا ظلم ہوتا ہے؟ معصوم بچے مار دیے جاتے ہیں، نوجوان لڑکے گھر سے غائب کر دیے جاتے ہیں۔ اس چیز کے بارے میں بھی انہیں بولنا چاہیے تھا۔ کشمیری پنڈت وہ تو پھر بھی کشمیر کو چھوڑ کر جموں یا اور جگہوں کے محفوظ علاقوں میں چلے گئے، لیکن اتنے سالوں سے ان کشمیری مسلمز کا کیا ہوا؟ کیا کبھی یہ بھی سوچا ہے؟ کیا کبھی یہ بھی دیکھا ہے؟ وہ تو کہیں جا بھی نہیں سکتے تھے۔ اگر بزنس یا پڑھائی کے لیے کہیں گئے بھی تو ایک آتنکوادی، ایک دہشت گرد کا لیبل ان کے سر پر چپکا دیا گیا۔ یہ بھی تو ایک ظلم ہے۔ کھیر صاحب کو تو خیر اس چاپلوسی کا پدم وبھوشن مل ہی گیا ہے، لیکن کیوں ہر جگہ مسلمان کو ہی دوشی قرار دیا جاتا ہے، جبکہ سچ یہ ہے کہ مسلمان ہر جگہ خود مظلوم ہے، مسلمان پر ہی ظلم کیے جاتے ہیں۔ آپ جائیے دیکھیے کشمیر کا مسلمان کس طرح ایک ڈر بھری زندگی جیتا ہے، کس طرح کشمیر کے نونہال چھوٹے بچوں کو مارا جاتا ہے، اور کشمیری مسلمز ان پر تو دوگنا ظلم ہوا۔ آتنکواد دہشت گردوں کے ہاتھوں تو ہوا ہی ہوا، خود ان کی پولیس اور ان کے سو کالڈ محافظوں نے بھی کیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ساری باتیں ہیومن رائٹس وائلیشن کے جو آنکڑے بتاتے ہیں۔ تو خیر صاحب، آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ پنڈتوں پر ہوا ظلم آپ نے دیکھا، ایک بار کشمیری مسلمز پہ ہوئے ظلم کی بھی ویڈیو بنا دیجیے۔ کشمیری پنڈتوں کے ساتھ جو ہوا میں اس کی طرفداری نہیں کرتا ہوں، کسی کو بھی اپنے گھر سے بے گھر نہیں ہونا چاہیے، لیکن ظلم تو ظلم ہے، کشمیری پنڈت کے ساتھ ہو یا کشمیری مسلم کے ساتھ، آواز دونوں کے خلاف اٹھنی چاہیے۔